وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم علماء کرام، گرامی قدر سامعین، مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، اس شہر قائم
ادارے دا ایک خوبصورت اور عظیم الشان پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد ترجمان علماء حق وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا محمد عطا اللہ بغدادی صاحب اپنا خوبصورت بیان چند لمحہ تو بعد انشاءاللہ شروع کر دے سکتے۔ ربیع الاول دا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا مہینہ ہے۔ اور ایک اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ اس نسبت نال اس ماہ مقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر اپنے عروج تے ہوگا۔ ہر کوئی اپنے اپنے نظریے اپنے اپنے ذوق اور شوق نال کائنات دی اس عظیم ہستی میں خراج تحسین پیش کریں گے۔ ایک خراج تحسین مسجد نبوی اور منبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اور منبر نبوی تے بیٹھے حضرت حسان نے، سارے بھائی پڑھو رضی اللہ تعالی،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ حیا بن کے خود ممبر تو تھلے بیٹھے. اور اگر آج کل دی بولی اکھاں چا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک وچ اے سب تو پہلی محفل نعت ہے. اے بولی سمجھ دیو. اے سب تو پہلی محفل نعت ہوئی. اور نعت آخدہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ پہ. اور وہ دن جے نعت پڑھ دین تو اپنی انگلی مبارک نال اشارہ بھی میرے نبی علیہ پاسے کرے. اور اتے بیٹھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی کنڈی تے ہاتھ رکھا اور فرمایا ایدک اللہ بروح القدس من. حسان پڑھ اللہ جبریل امین دے ذریعے تیری تائید کرے سے. ہن ذرا تصور کرائے ساڈے کول بھی محافل ہوندیاں تے ساڈا نعت خان نعت پڑھدیاں لوگاں نوں آدا تہاڈے جیبیاں نوں سپ تے نہیں سن گیا. اے گلاں سمجھیندے ہو نا. او ہن نعت شروع پیا کرے تو ہن او نعت سناواں جی. اے جڑے بندے چنگی جی ہر شے بلیٹی بیٹھے ہو نا ذرا ہر شے بار کڈو خدا دیا بندے ہو. اتھے کو ناران کا غان علی برا باری پئی او نعت میں تم سناواں تاں سنے سان جس والی ہاتھ کھڑے کر کے میں ناکسو میں نعت سناواں تاں جی تھوڑی دے بیدار دا ہو. حضرت حسان شروع کیتا فرمیندے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ ہاتھ ہی کریں دے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تو ہاڈے دیا سہنا اے اس عربی نو میں ہن پنجابی کنورٹ کر لگا چونکہ بدالی صاحب آ گئے اور انشاءاللہ میں اے چاہندا کہ انہاں دا بیان بالتفصیل ہو. یہ خیال ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جی. ایک تو وہ پہلی دفعہ ساڑھے اس شہر تشریف لے آئے میں انہاں اپنے اس شہر آمن تے خوش آمدید آداں اہلاً و سہلاً مرحبا آداں. انشاءاللہ بدالی سب صدر اللہ دے سن توڑی انشاءاللہ.
وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس دا ترجمہ پنجابی دے شاعر بڑا فٹ ترجمہ کیتا ہے اس عربی دا، کیونکہ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، فصاحت و بلاغت دی زبان ہے، سب تو بڑی گل ہے عربی میرے نبی دی زبان ہے۔ میرے نبی دی زبان کیڑی ہے؟ عربی۔ حضرت حسان عربی چ پڑھے او اگو پنجابی چ اس کا ترجمہ کر کے، بالکل یقین کرو پنجابی ترجمہ کرنے والے بندے بھی ایسی زبردست فٹنگ کی تھی نا، کمال کر کے رکھ دیتا۔ او آدھا تیرے دیا سونا کسے ماں نہیں جنیا، جی میں اپنی مرضی مطابق وہ بنیا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تیرے جیا سونا کسے ماں نہیں جنیا، جی میں اپنی مرضی مطابق وہ بنیا، سحبن نفاست پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ مصبر نے، مصبر کون ہے؟ اچھا کھو ایک بار اور اچھا کھو۔ مصبر نے اے انتہائی کر سکتی، بڑی ریچ دے نال اے تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اللہ تو ہر عیب کو پاک پیدا کیتا ہے، نہ ظاہر وچ کوئی عیب ہے، نہ باطن وچ کوئی عیب ہے، نہ جسم وچ کوئی عیب ہے، نہ روح وچ کوئی عیب ہے۔ ہاں جی اللہ نے ہر عیب کو پاک پیدا کیتا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انہاں نات خانہ چنا اپنی جیباں بشک بند کر کے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ فرماتے میری آنکھاں نے تہاڈے نال دا حسین کوئی نہیں ویکھا، ویکھنا بھی دنجے کہ تہاڈے نال دا کسے ماں نے ہو جیا بچہ اج تک جڑیا ہی کوئی نہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آخیا ربا اے حسان کھلوتا دے، احسن منک لم تر قط عین، میری آنکھاں نہیں دیکھا۔ حسان دیکھا کی وے، یا مکہ ویکھیا، یا مدینہ ویکھیا، یا طائف ویکھیا، یا جدہ ویکھیا، چار شہر دیکھ کے حسان ہی پیادا ہے۔ میں تواڈے نال دا حسین کوئی نہیں ویکھا، مولا میرے کولے پوچھ، میں حضرت آدم علیہ السلام نو عرفات دے میدان وچ ویکھیا ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام نو کشتی دا ملا بندیا ویکھیا ہے، میں ابراہیم علیہ السلام نو او چخے دے اندر ویکھیا ہے، اوتھے حسن دے مظاہرے ویکھے، میں حضرت یعقوب علیہ السلام نو روندے انہاں دا حسن ویکھیا ہے، میں حضرت یوسف علیہ السلام نو او کنان دے کھوہ وچ ویکھیا ہے، پد میں مصر دیاں منڈیاں وچ ویکھا ہے، پد میں زلیخا دے گھر ویکھا ہے، پد میں مصر دے تخت شاہی تے ویکھیا ہے۔ میرے پالن ہارا میں موسیٰ علیہ السلام نو کوہ طور تے ویکھا ہے، میں موسیٰ علیہ السلام نو پہلے کلجم دے کنارے ویکھیا ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام نو ایک ویلے اپنے نورانی پراں تے جا کے آسمان دی طرف لے گیا ہے۔ حسان گیا ہے، میں مشرق نو ویکھیا، میں مغرب نو ویکھیا، میں شمال نو ویکھیا، میں جنوب نو ویکھیا،
ویکھیا میں انہاں پیغمبراں نو ویکھیا میرے پالن ہارا میں آکھدا آفاقہ گردیداں میرے پتاں پرسیداں میں دنیا دے چکر لائے نے میں دنیا دا کونا کونا چھان ماریا میں آسمان ویکھیا میں زمین ویکھیا میں قسم چا کے آتا اللہ نے محمد دے نال دا بنایا کوئی صلی اللہ اس مہینے آپ دا ذکر خیر عروج تے کیوں نہ ہوئے اے او ہستی ہے جس ہستی نو انہاں دا چہرہ پر انوار دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں میرا خیال ہے اور میں توقع کریں لگا کرے دیجیے گل حضرت تشریف لے آئے کچھ ساتھیاں سفر تے جا شان انہوں کا بھی احساس ہے اور میں چاہتا کہ حضرت بدیالوی صاحب ذرا تفصیل تو سو حضرات نال مخاطب ہونا انشاءاللہ باقی اندر طلاق اللہ بنتے تو ہم عمل دی توفیق عطا فرمائے